السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ناول نقش ملال بائی واہبہ فاطمہ کی ایپیسوڈ نمبر 2 کو ریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنا ریویو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری سٹوریز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں یا نہیں۔ سردار جائز جہانگیر سرد و سپاٹ چہرہ لیے اپنی گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ سامنے ہی رفیق ہاتھ باندھے اس کے سامنے آیا۔ ہم اس کی بہن کو اٹھا لائے ہیں سردار جی، رفیق نے کہا تو اس کی آنکھیں لہو چھلکانے لگیں۔ کدھر ہے؟ مختصراً پوچھا۔ آپ کے کمرے میں، رفیق نے کہا تو وہ غم و غصے سے پاگل ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی رفیق اسے میرے کمرے میں رکھنے کی؟ ابھی کے ابھی اسے نکال کر حال میں لاؤ، وہ کہتا تنفن کرتا آگے بڑھا، جبکہ رفیق بھی اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ حریم اس دبیز قالین پر بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی جب کمرے کے دروازے کے باہر بھاری بوٹوں کی دھمک سنائی دینے لگی تو حریم کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ دروازہ کھلا۔ حریم کا دل کیا کہیں چھپ جائے، مگر وہی شخص اطمینان سے اندر آیا جس نے اس کی ایک جھلک گاڑی میں دیکھی تھی۔ یہ وہی تو فرعون تھا جو اسے اٹھا کر لایا تھا۔ سنو لڑکی، تمہارے لیے اچھا یہی ہے کہ سردار کے سامنے اپنا منہ بند رکھنا۔ زبان درازی کی تو زبان کاٹ کر پھینک دی جائے گی، اگر ہاتھ چلاکی کی تو ہاتھ، آنکھیں نکالی تو آنکھیں نکال لوں گا، سمجھی؟ وہ کہتا حریم کی جانب بڑھا تو وہ رینگ کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر رفیق نے پھر آ کر اسے بازو سے دبوچا اور اپنی جگہ پر کھڑا کیا۔ چپ چاپ اسے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگا۔ ایک مرتبہ پھر اس کو نیچے لے جا کر وہ اب اس حال نما کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لاؤنج میں لا کر رفیق نے اسے ایک صوفے پر دھکیلا۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ جائش نے بغور اسے دیکھا۔ نارمل قد، بے داغ گورا وجود، نازک سا سراپا اور مچھلی کی طرح جھٹ پٹاتی وہ اسے عجیب لگی۔ مٹا مٹا سا میک اپ، کھلے بال، کندھے پر سیٹ کیا گیا دوپٹہ جو آدھا سینے پر آدھا پشت پر ڈھلکا ہوا تھا۔ وہ کہیں سے دلہن تو نہیں لگ رہی تھی۔ کھول دو اس کے ہاتھ، جائش نے نفرت سے کہا تو رفیق نے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ وہ آزاد کیے جانے پر مچل کر پیچھے ہٹی۔ تم جاؤ، جائش نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ رفیق باہر چلا گیا۔ اب کی بار اس بھاری گمبھیر مردانہ آواز کے تعاقب میں حریم نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو خوف سے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ اجنبی جو کوئی بھی تھا، کسرتی جسم لیے چٹانوں جیسا مضبوط لمبا چوڑا شخص اسے انتہائی نفرت اور حقارت سے گھور رہا تھا۔ حریم نے جھٹ پٹا کر اپنے لبوں سے وہ ٹیپ بھی کھینچ لی۔ کون ہو تم؟ مجھے کیوں یہاں لائے ہو؟ جواب دو مجھے، کون ہو تم؟ انجان جگہ، انجان لوگ۔ وہ خوف زدہ تھی مگر اپنے خوف کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ تبھی جتنا ہو سکا اپنے کامتے لہجے پر قابو پا کر چلا کر اس سے پوچھا، تمہاری اور تمہارے درندہ صفت شیطان بھائی کی بربادی ہوں، موت ہوں یا تباہی؟ بڑا شوق ہے اسے عزتوں سے کھیلنے کا۔ دیکھتے ہیں یہی کھیل اگر اس کی خود کی عزت سے کھیلا جائے تو کیسا محسوس کرے گا وہ۔ سامنے والے نے سرسراتے لہجے میں سکون سے کہا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا کیا ہے میرے بھائی نے ایسا جو تم ایسے بول رہے ہو؟ حریم نے تڑک کر کہا تو سردار جائش جہانگیر نے اپنے سامنے کھڑی اس تل بھر کی لڑکی کو دیکھا جو سامنے کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہی تھی۔ میری بہن کو محبت کا جھانسا دے کر برباد کیا ہے تمہارے بھائی نے، اسے محبت کے جال میں پھانس کر برباد کیا ہے تمہارے گھٹیا بھائی نے، اس کی عزت سے کھیل کر اسے رسوا کیا ہے تمہارے بدذات بھائی نے۔ اور کچھ سننا ہے یا تھوڑی بہت غیرت ہے تم میں بھی؟ یہ سب دہراتے سردار جائش جہانگیر کی آنکھوں سے لہو چھلکنے لگا، جن میں دیکھ حریم کو اپنے پورے بدن میں چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئیں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم اچھی طرح چھان بین کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میرا بھائی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ شٹ اپ یو! جائش کے منہ سے گالیں نکلنے سے پہلے اس نے اپنا جبڑا بری طرح بھینجا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میرے پاپا پریشان ہو رہے ہوں گے، مما رو رہی ہوں گی، سب سوچ رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ دیکھو میری جگہ اگر تمہاری بہن… شٹ اپ! وہ دھاڑا تھا۔ میں بھی تو اسے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کی بہن کی جگہ اس کی خود کی بہن بھی تو ہو سکتی ہے، وہ بھی تو برباد ہو سکتی ہے، جیسے میری بہن نے رسوا ہو کر خودکشی کرنے کی کوشش کی اور کوما میں چلی گئی ہے، بالکل ویسے ہی اس کی بہن بھی تو ادھڑی ہوئی حالت میں واپس آ سکتی ہے نا۔ اس نے انتہائی سفاکی سے اسے سرتا پیر گھورے ہوئے یہ غلیظ الفاظ کہے تو حریم کی روح تک کام گئی۔ ان الفاظ پر وہ بکھرے ہوئے حلیے میں اب سامنے فرعون بن کر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے انجان شخص کو
خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ جس نے یہ سب کیا تھا؟ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر آنسو خود بخود پلکوں کی باڑ توڑ کر چہرے پر لکیریں بنا رہے تھے۔ میک اپ زدہ سبیح چہرے پر کاجل پھیل چکا تھا، جسے دیکھ سامنے بیٹھا شخص ہز اٹھا رہا تھا۔ یو باسٹرڈ، کون ہو تم؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ حریم جارحانہ تیور لیے اس کی جانب لپکی اور اس سے پہلے وہ اس سے دست درازی کرتی، غصے اور اشتعال سے پاگل سردار جائز جہانگیر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ فضا میں اٹھا اس کا نازک ہاتھ کلائی سے مروڑ کر اس کی کمر سے لگا دیا۔ آہ! حریم کے منہ سے ایک دردناک چیخ برآمد ہوئی۔ لگتا ہے ڈارلنگ تمہیں اپنی باڈی پارٹس کچھ زیادہ پیارے نہیں، تبھی ایسی جرت کا مظاہرہ کر رہی ہو، جس کی پاداش میں انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں۔ اور جاننے کی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آج رات کو میں تمہیں بہت اچھا موقع دوں گا نا خود کو جاننے کا، جب تم اپنے بھائی کے کیے ایک گھناؤنے فعل کا کیا بھگت کر پل پل کی ذلت اٹھاؤ گی۔ وہ اس کے کان میں بھوکے شیر کی مانند گرایا تھا۔ اس نے بھی اپنی پوری طاقت لگا کر اس بھیڑیے سے اپنی کلائی چھڑائی تھی۔ اس کے سامنے وہ ڈٹ گئی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کی گرے شیطانی آنکھوں میں گھورا جو اس پر اٹھ رہی تھی تو اسے اپنے ہی وجود سے گھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اور جو میں کب سے بکواس کر رہی ہوں کہ میرا بھائی ایسا کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو عقل کے ساتھ تمہاری قوت سماعت بھی گھاس چرنے گئی ہے جو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ چھوڑ دو مجھے۔ حریم نے اس کا گریبان جھنجھوڑا تھا، تب اس نے پہلی مرتبہ گھما کر اس کے چہرے پر ایک تھپڑ جڑ دیا تھا۔ وہ تیورا کر اوندھے منہ اس سرد محل کی دبیز سبز کارپٹ پر گری تھی۔ اپنی اوقات میں رہو لڑکی، سردار جائز جہانگیر کے گریبان تک پہنچنے کی ہمت آج تک کسی نے نہیں کی۔ یہ تمہارے بھائی کی ہمت تھی کہ وہ اس کی عزت سے کھیل گیا، اور دوسری تمہاری جو میرے گریبان تک آ گئی۔ اب دیکھنا تمہارے خاندان کا تماشا پوری دنیا دیکھے گی۔ وہ اسے بازو سے گھسیٹ کر چلنے لگا۔ رخ اپنے بیڈ روم کی جانب تھا اور حریم نے بے ساختہ زیر لب اپنی موت کی دعا مانگی۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، بھائی نے کچھ کیا۔ وہ فرش پر اس کے ساتھ گھسیٹتی بری طرح رونے لگی۔ وہ زبردستی پھر سے اسے لیے سیڑھیوں کے اوپر چڑھا تھا۔ سنسان حویلی میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ جارج نے اسے لا کر اپنے بیڈ روم کے فرش پر پٹکا۔ وہ بری طرح رونے اور چھٹپٹانے لگی۔ اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے دروازے کی جانب بھاگی مگر اس نے پھر سے اسے بازو سے دبوچ کر بیڈ پر پھینک دیا۔ جب خود پر آئے تو کیا بچ نکلنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے؟ وہ اپنا کوٹ اتار کر ایک جانب اچھالتا بیڈ کی جانب بڑھا۔ حریم کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بیڈ پر اب پیچھے کی جانب رینگتی بہت بری طرح رو رہی تھی۔ جب اسے مسلسل بیڈ کی جانب بڑھتے دیکھ اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس زندان سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ کوئی ہے، بچاؤ مجھے، سیو می، خدا کے لیے بچاؤ مجھے۔ وہ حلق کے بل چلائی تو جائز کے چہرے پر ایک تمسخرانہ سی مسکراہٹ رنگنے لگی۔ مجھے تمہاری یہ چیخیں، یہ بے بسی، یہ سسکیاں کافی سکون دے رہی ہیں ڈارلنگ، مگر افسوس میرے پاس وقت نہیں ہے جو زیادہ انجوائے کر سکوں۔ وہ اس کی جانب بڑھا۔ حریم تیزی سے بیڈ کی دوسری جانب اتری۔ وہ ایک مرتبہ پھر دروازے کی جانب لپکی، تیزی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ یہ دروازہ اب تمہاری بربادی کے بعد اور میری مرضی سے ہی کھلے گا ڈارلنگ، اس نے سکون سے کہا، اور اسے بازو سے دبوچ کر پاس پڑے صوفے پر پھینکا۔ دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، عماد بھائی کسی کے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ تم، کیا نام لیا تم نے اپنے بھائی کا؟ ایک ٹانگ صوفے پر رکھے اور دوسرے سے اس کا بازو دبوچے وہ ہلکا سا اس کے اوپر جھکا۔ اب لال انگارہ آنکھوں سے اس سے پوچھ رہا تھا، عماد یوسف، عماد یوسف نام ہے میرے بھائی کا، اسی لیے تو بول رہی ہوں کہ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی۔ حریم کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب اس کا حقارت آمیز تمسخرانہ قہقہ کمرے میں گونجا۔ داد دینی پڑے گی، اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنی مکار لڑکی چھپی ہوئی ہے۔ خود کو بچانے کے لیے مکاری بھرا گیم کھیل رہی ہو میرے ساتھ، اتنی شاطر ہو کہ اپنے بھائی کا نام غلط بتا رہی ہو۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر کہتے اسے بازوں سے گھسیٹ پر بیڈ پر پھینک کر اس کے اوپر جھکا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ قسط بہت اچھی لگی ہوگی۔ ناول پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔